السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے حدیث کو بہت آسانی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو حفظ کر لے۔ اچھا، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا راز رکھا ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اب دجال کا فتنہ بیسیکلی کیا ہے اور اس کی پاورز کیا ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میرے دور میں آ گیا تو میں تو اس کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن اگر میرے بعد وہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ آپ نے اس سے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے صرف اس سے دور بھاگنا ہے، اپنی جانیں بچانی ہے، اور اس کو قتل کرنے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ ان کے ہی ہاتھوں قتل ہوگا اور کوئی اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ اب سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا چابیاں رکھی ہیں، ایسے کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دروازے رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ اچھا، دجال کے جو معنی ہیں وہ دجل سے لیا گیا ہے۔ دجل کا معنی ہے کہ دھوکہ دینے والا۔ دجل کا معنی کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کا روپ دھارن کر لینا۔ اسی طریقے سے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت کے قریب، کہ جب یہ دجال کا ظہور ہوگا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا روپ لے کر زمین کے اوپر آئے گا اور سارے اس دور کے جو مسلمز، غیر مسلمز یا جو بھی کرسچنز وغیرہ یہودی جو بھی ہوں گے، وہ ان سب کو یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی میں وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا تھا، تو میں واپس آ گیا ہوں، تو لہٰذا تم سب جو ہے میری پیروی کرو۔ جب لوگ اس کی بات کو سننا سمجھنا شروع کر دیں گے، اب اس کے پاس اتنی ساری پاورز ہوں گی کہ جو عام انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر عام انسان اگر دیکھے کہ کوئی انسان ہاتھوں سے اشارے کر کے بارش برسا رہا ہے، ہاتھوں سے اشارے کر کے غلہ اگا دیتا ہے، پودے اگ جاتے ہیں اس کے اشارے سے، جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، اگر اس طریقے کی خصوصیات اور پاورز کوئی انسان دیکھے گا کہ جس کو علم بھی نہ ہو، قرآن کا، اپنے دین کا، اللہ کی پاورز کا علم نہ ہو، تو وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ جی ہاں یہی خدا ہے کہ جس نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں اللہ نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب اس کو ماننے والے وہ کس طریقے کے لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایسا ایمان لائیں گے کہ وہ جیسے اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، ایک حدیث میں اور اس کے اندر ساتھ ہی ڈسکس کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں سے فرمایا کہ خدا کو، اللہ کو تم اپنی زندہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ صرف ایک آنکھ کا ہونا تو ظاہر سی بات ہے ایک عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، لیکن ہم اس چیز کو اپنے شعور کے اندر یا امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کی آنکھیں ہماری طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں سورہ کہف کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ اب سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی چابیاں، ایسی کون سے دروازے چھپا کے رکھے ہیں کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کو وہ دروازے مل جائیں گے۔ اب جب ہم سورہ کہف کی شان نزول پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے جو کہ کفار تھے، انہوں نے دو افراد کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ آپ ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کے توریت اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں، کیا یہ جو نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے کے اندر، کیا 3 سوالات دیے کہ آپ یہ 3 سوال ان سے پوچھیں، اور اگر وہ ان 3 سوالوں کا آپ کو صحیح جواب دے دیں تو آپ سمجھ لیے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ دعویٰ نبوت سچا ہے، اور اگر وہ آپ کو یہ جواب نہ دے سکیں تو آپ سمجھ لیے گا یہ دعویٰ نبوت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، وہ 3 سوال کیا ہیں؟ یہ یہودی وہ یہودی ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 24,000 پیغمبر بھیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ ان کے پاس اللہ نے اتنا علم دیا کہ جب ایک نبی ہوتا تھا اس کے فوراً جو اس کا خلیفہ بنتا تھا وہ بھی نبی ہوتا تھا، اس کا خلیفہ جو بنتا تھا وہ بھی نبی ہوتا تھا، یعنی ان کے پاس جو ایک نبوت کی چین چلتی آ رہی تھی وہ چین کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔
اب وہ چین کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا غیب کا علم ملتا رہا، کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، نبوت کے ذریعے ان کو کافی علم ملا۔ عجیب سا واقعہ ہے، ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیں جو اپنے شہر سے نکل کر، شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں ایک غار میں جا چھپے تھے، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس کو اللہ نے زمین پر حکومت دی تھی، یعنی جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ اور ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا ہے۔ اب یہ تینوں سوالات یہ دو آدمی لے کر مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوال کیے۔ سوال روح کے بارے میں وہ سورہ مریم میں بیان فرما دیا، اور جو باقی کے دو سوالات ہیں ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف کے اندر ہمیں ڈیٹیل سے بتائے کہ وہ غار والے کون تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے ڈیٹیل سے سورہ کہف کے اندر ان کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے، جب ان کے شہر میں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس کے اوپر ایمان لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کا انکاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اب اللہ پہ ایمان لیا ہے اور اب ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ سارے کے سارے نوجوان، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور یہ اللہ کا نام لے کر اس شہر کے اندر، ظاہر سی بات ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ان سب کو قتل کر رہا تھا جو اس پہ ایمان لائے تھے، یہ سب وہاں سے چھپ کر بچا کر ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ اب پناہ انہوں نے جب وہاں پر لی تو یہ وہاں پر جب انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا، اور جب آرام کرنے کے بعد اٹھے، یعنی سو کر اٹھے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر یہاں پر سوئے؟ تو کسی نے کہا کہ شاید ہم پہر یا پہر کا آدھا حصہ ہم یہاں پر ہم نے آرام کیا۔ تو اس میں سے پھر ایک نوجوان کہتا ہے کہ تو ہم میں سے کسی کو بازار جانا چاہیے تاکہ وہ کچھ ستھرا کھانا، یعنی صاف ستھرا یعنی حلال کھانا ہمارے لیے لے کر آئے، اور کوشش یہ کرے کہ وہ نرمی سے پیش آئے کہ کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ اس کو سکے دے کر بھیج دیا جاتا ہے بازار میں، جب وہ بازار میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، یہ اس کے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ نوجوان اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ جی ہم فلاں وقت کے فلاں بادشاہ کے دور کے ہیں نوجوان، اور فلاں غار میں تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ غار کے اندر انہوں نے 300 سال کیسے گزارے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو وہ انہوں نے آپس میں جو کلام کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پہر یعنی 4 سے 6 گھنٹے کے قریب ہم لوگ سوئے، یا تقریباً 3 گھنٹے سوئے۔ ٹائم ٹریول جو انہوں نے کیا، سورہ کہف کے اندر آپ کو ٹائم ٹریول ملتا ہے۔ اب اسی طریقے سے دوسرا سوال جو ان کا تھا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، جس کا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جوان کے بارے میں بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک یعنی پوری دنیا کا چکر لگایا۔ قرآن ان کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکومت دی تھی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیا 83، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اسباب اور وسائل سے مراد ہے کہ ان کو ہر قسم کی پاور، اس دور کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور ان کو کنٹرول تھا اس ٹیکنالوجی کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے اس دور میں اگر گھوڑے اور ہاتھیوں سے سفر ہوتے تو وہ پوری زمین کا حکومت کیسے کرتے اس کے اوپر، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زمین کے اوپر پورا اقتدار عطا کیا تھا۔ یہ اقتدار تو وہ جب ہی حاصل کر سکتے تھے کہ اس دور کی سپر پاور ہوتے، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس دور کی سپر پاور تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا کہ تجھے یہ مقدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اچھا، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کچھ غیر مسلم یہ قرآن کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک بہت بڑی سائنٹیفک غلطی ہے کہ ذوالقرنین نے جب مغرب کی طرف سفر کیا اور اس کو سورج جو ہے سمندر کے اندر ڈوبتا نظر آیا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ڈسکس کرتا چلوں گا کہ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ اچھا، کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، ذوالقرنین یہ وہ سپر پاور ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ایسی پاور دی تھی کہ مشرق سے مغرب وہ سفر کرتا تھا، لیکن ذوالقرنین کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ جی یہ سورج جو ہے کسی کالے غروب نہیں ہوتا،
تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پاور دی تھی تو کیا ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جی یہ جو سورج ہے یہ کالے پانی میں غروب نہیں ہوتا؟ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان بھی ہم نے نہیں دیا ہے۔ اچھا، اب ان کی پاورز اتنی ہیں کہ یہ طلوع آفتاب کی طرف، اب غروب آفتاب آپ نے دیکھ لیا اور طلوع آفتاب، اب جو ایک سپر پاور ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ جو پانی میں جو سورج ہے وہ پانی میں غروب نہیں ہوتا۔ اب یہ پانی کون سا ہے؟ یہ کیچڑ والا گارا کون سا ہے؟ جو کالا پانی جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، وہ کیچڑ کا اور وہ گارا کیا چیز ہے؟ جب اس دور کے اندر ہم سائنس نے تھوڑی سی ترقی کی اور اس نے اس کے اوپر تحقیق کی تو خلا کے اندر اس کو یہ پتہ چلا کہ جو ایک بلیک ہولز ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز اتنی اس کے اندر گریویٹی فورس ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنے اندر غرق کر دیتا ہے۔ اس کو اتنا اپنے اندر اس کے اندر پاور اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گریویٹی فورس اس کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اندر لے لیتا ہے، یہاں تک کہ ابھی تک ہم نے جو ہے لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ لائٹ بھی جب اس کے اندر جاتی ہے تو واپس آنے کی پاور اس میں نہیں ہے۔ اب یہ جو غروب آفتاب کی جگہ پہ جو یہ پہنچے ہیں ذوالقرنین علیہ السلام، یہ گئے ہیں بیسیکلی ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر سورج، جہاں پر ستارہ بلیک ہول، یعنی جب اپنی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے تو بلیک ہول کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ ظاہر سی بات ہے کہ زمین کے اوپر تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ زمین کے اوپر تو ان کی پاور اقتدار تھا، ان کو تو پتہ تھا کہ یہ جو سورج ہے یہ زمین کے اندر غروب نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ڈسکشن قرآن میں جو کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر نہیں تھے اس وقت جو انہوں نے پہلا سفر کیا، جو غروب آفتاب کی طرف وہ پہنچے۔ بیسیکلی وہ خلا کے اندر ایک ایسی جگہ پہ موجود تھے، ایک گلیکسی کے اندر، ہماری ملکی وے کے اندر، کہ جہاں پر ایک بلیک ہول موجود تھا اور وہ ایک ستارے کو اپنے اندر غرق کر رہا تھا، غروب کر رہا تھا، جس کو دیکھ کے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ستارہ ہے اس کے اندر غروب ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ستارے کے مرنے کی جگہ ہے جو کہ بلیک ہول کے اندر جا رہا ہے۔ اور جب وہ اگلی مہم یعنی اگلا انہوں نے جب سفر کیا اور تو وہ ایک ایسی جگہ پہنچے سی گلیکسی کے اندر کہ جہاں سے انہوں نے طلوع آفتاب یعنی ایک ستارے کو بنتے ہوئے دیکھا۔ ستارے کو جو انہوں نے دیکھا کہ سورج کی جو کرنیں تھیں، جو اس کی جو شعاعیں تھیں، ریڈیشن تھیں، ایک ایسی جگہ پر تھیں، ایک ایسی قوم کو دیکھا، ایک ایسے سیارے کے اوپر وہ گئے کہ جہاں پر اس کی ریڈیشن سے یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایٹماسفیئر نہیں رکھا تھا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ اچھا، اب یہ ملکی وے یعنی گلیکسی کے اندر اتنے بڑے بڑے سفر ہو رہے ہیں، تو پھر جب یہ دو سفر کر لیے ذوالقرنین علیہ السلام، پھر تیسری مہم یعنی تیسرے سفر کی طرف جب چلے تو قرآن کہتا ہے پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ اچھا، یہ پہاڑ کا جو ذکر ہے نا، پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے ان کی کوئی بات سمجھتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کی اس زمین کے اوپر پاور ہو، یہ سپر پاور ہے، جس طریقے سے آج امریکہ اور چائنا ہیں سپر پاور بنے ہیں، ان کو تقریباً اس دنیا کے اوپر جتنی بھی لینگویجز بولی جاتی ہیں تقریباً ان کو پتہ ہے کہ اس زمین کے اوپر کتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں، اور تقریباً ان کو آتی ہے، کیونکہ اب تو ٹرانسلیٹر اپلیکیشنز ہیں یا جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں ساتھ وہ ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ جو اس دور کی سپر پاور تھی یعنی ذوالقرنین علیہ السلام، ان کے پاس میں ٹرانسلیٹر نہیں تھا، کیونکہ ان کی بات وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ جس طریقے سے ابھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ان کی بات مشکل سے سمجھتی تھی، یعنی وہ قوم اس زمین پہ تو نہیں تھی، پاسبل ہی نہیں ہے، اگر اس زمین پر ہوتی تو وہ ان کی بات سمجھتے۔ بہرحال وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مشکل سے ہی بات سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس یا اس کام کے لیے کوئی ٹیکس تجھے اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں۔ اب یعنی جو یہ ایک سپر پاور ہے، یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں سے ابھی مطالعہ ہوا ہے، یہ لوگ کی جو ملاقات ہوئی ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی، اور یہ جو اس قوم کی جو بات ہو رہی ہے، یہ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو انجینئر سمجھتے تھے، سول انجینئر، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ان کو اس چیز کا علم تھا، ان کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ جو سپر پاور ہمارے سامنے ہے یہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا سکتی ہے،
کہ ہمیں ان سے پروٹیکشن مل جائے۔ اب یہ قوم کہتی ہے کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج سے بچائیں، وہ اس سرزمین کے اوپر فساد پھیلاتی ہے۔ یعنی اب یہ کون سی سرزمین کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر ذوالقرنین علیہ السلام کی پاور نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اس سرزمین پر، جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک کے سفر کیے۔ اب یہ کون سی سرزمین کا ذکر آیا کہ جس کے اوپر یاجوج ماجوج جو ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں؟ کیونکہ اگر یاجوج ماجوج پہلے اس سرزمین کے اوپر ہوتے تو سرزمین تو انہوں نے پہلے ہی ختم کر دینی تھی۔ یقیناً یہ سرزمین دوسری ایک زمین ہے جو کہ ہماری گلیکسی میں ہی وجود رکھتی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور ہماری سورہ طلاق کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے ہم نے 7 آسمان بنائے اسی کے ہی برابر ہم نے زمینیں بھی بنائیں، ہمارا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ایک زمین جو کہ ہمارا تیسرا سیارہ ہے اس گلیکسی، اس ہمارے سولر سسٹم کا، صرف وہی وجود نہیں رکھتی، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور زمینیں بنائی ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مخلوق وجود رکھتی ہے۔ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیتا ہوں، بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا پور ہو گئی تو ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کو تم آگ جلاؤ، آگ سے دہکا دو، یہاں تک کہ یہ لوہے کی چادریں جب سرخ رنگ کی ہو گئیں تو ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ مجھے پگھلا ہوا تانبا لا کر دو کہ جب میں اس کو اڈھل دوں اس کے اوپر اور ایک یہ مضبوط دیوار تعمیر ہو جائے۔ اچھا، اب سوچنے والی بات ہے کہ جو ٹیکنالوجی آج امریکہ کے پاس، چائنا کے پاس، انڈیا کے پاس، پاکستان کے پاس موجود ہے، اتنی بڑی کوئی دیوار ہو جو کہ اربوں کی تعداد میں جو یاجوج ماجوج ہیں ان کو روکی ہوئی ہو اور وہ ایک لوہے کی اور ایک تانبے کی شیٹ سے بنی ہوئی ہو، تو اس چیز کو اس زمین کے اوپر سرچ کرنا مشکل ہے یا مشکل ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی ایک دیوار جس کو ظاہر سی بات ہے میٹل ڈیٹیکٹر آپ کے پاس اتنے ہیں، آپ کسی بھی میٹل ڈیٹیکٹر سے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے، لیکن اس زمین کے اوپر تو کوئی ایسی دیوار آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو کنفرم یہ ہوا ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے وہ سرزمین کے اوپر موجود نہیں تھی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے دور میں، اور یہ موجود تھی کسی اور ہی زمین یعنی کسی اور سیارے کے اوپر۔ اچھا، اب جب یہ بند تعمیر ہو گیا، جب انہوں نے اس پہ لوہے کی پلیٹوں پہ تانبا انڈیل دیا اور جب یہ بند تعمیر ہو گیا تو یہ بند ایسا بنا تھا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ کر آ سکتے تھے اور نہ اس کے اوپر کوئی ہول یا سوراخ کر سکتے تھے کہ وہ اس کے اندر سے اس قوم کے اوپر حاوی ہو جائے یا ان کو ختم کر دیں آ کر، ان کو لوٹ مار، جیسا کہ ان کا ایک کام تھا کہ وہ ہر جگہ فساد پھیلاتے تھے، فساد پھیلائیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اربوں کی تعداد میں موجود ہیں اور ایک لوہے کی دیوار اور ایک تانبے سے بنی ہوئی دیوار، ایک پہاڑیوں کے درمیان جو دیوار ہے وہ اس کے نہ تو اوپر سے آ سکتے ہیں اور نہ ان کے اندر یہ سوچ اور سمجھ ہے کہ وہ زمین کے اندر سرنگ بنا کے اس دیوار کے باہر سے نکل جائے۔ آگے ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیمند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندروں کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہوں گے، سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اچھا، پتہ یہ چلا کہ یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، یہ جو قیامت کی نشانی ہے، یہ دجال کے بعد دجال کے بعد انہوں نے آنا ہے، اور یہ دیوار جو ہے ذوالقرنین علیہ السلام نے بند کر دی ہے۔ دجال کے بعد انہوں نے کیسے آنا؟ کیا وہ دجال آ کر ان کی اس دیوار کو جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی تھی ان کو توڑ دے گا؟ ٹائم ٹریول کر کے وہ آئے گا۔ جو دجال ہے بیسیکلی وہ ایک سسٹم کا نام ہے اور یہ کوئی انسان نہیں ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم چلتے ہیں 1400 سال پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابوں کو جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں تمیم داری کے بارے میں بتاتا ہوں، جو کہ پہلے ایک عیسائی تھے، اور وہ ایک سفر پر نکلے لہیم اور جزام قبیلے کے 30 تقریباً ساتھیوں کے ساتھ، اور جب وہ سمندر کے سفر پر تھے تو ایک وہاں پر طوفان آیا جس نے ان کی کشتی کو مہینوں ادھر سے ادھر بھٹکاتی رہی اور ان کو سمندر میں بھٹکاتی رہی، اور جب مہینوں کے بعد ان کو ایک جزیرہ نظر آیا تو وہ جزیرے کے قریب جب پہنچے
تو انہوں نے اس جزیرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ ان کو ایک جانور نما مخلوق، یعنی ایک ایسا جانور نما مخلوق نظر آئی جو کہ آگے بھی اس کے بال تھے اور پیچھے بھی پورے جسم پہ بال تھے، اور اس کا نہ منہ نظر آتا تھا نہ اس کا بیک سائڈ سمجھ آتا تھا کہ اس کا فرنٹ کہاں پر ہے۔ تو اس نے ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو کہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی تو کون ہے، تیرا ناس ہو، تو ایسی خطرناک مخلوق ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام جساسہ ہے اور کوئی ہے جو تم سے مل کے بڑا خوش ہوگا اور تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی یہ جن نہ ہو کہ ہمیں پیچھے لے جا کے کھائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے گئے، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ایک دو ویکل انسان، یعنی بھاری بھرکم جسامت والے انسان کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ کونیوں سمیت زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے پیر بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور وہ ہمیں دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ اس نے ہم سے کچھ سوال پوچھے، وہ کہنے لگا تیرا ناس ہو۔ انہوں نے تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تیرا ناس ہو تو چیز کیا ہے؟ مجھے بہت جلد جان جاؤ گے، پہلے میرے کچھ سوال کے جوابات دو۔ اس نے پوچھا کہ بیسان کے نکلستان پہ جو باغ ہے تو کیا اس کے پھلوں پر، اس کے درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ تو ان تمیم داری نے فرمایا کہ جی وہاں پہ ابھی بھی پھل آتے ہیں۔ تو اس نے اگلا سوال پوچھا کہ تبریہ کی جو جھیل ہے کیا اس میں ابھی بھی پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہاں پر ابھی بھی پانی ہے اور لوگ اسی پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اس نے اگلا سوال پوچھا، اس نے کہا اس میں پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اچھا زبد کے چشمے کے بارے میں بتائیں، کیا اس میں پانی ہے؟ صحابیوں نے فرمایا، انہوں نے تمیم داری نے کہا کہ جی اس میں ابھی بھی پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا اب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کیا ان کا ظہور ہو چکا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، اور انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت بھی کر لی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں تو کیا عربیوں نے ان سے جنگ کی؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ان سے جنگ کا معاملہ بھی طے ہو چکا اور وہ ان پہ فتح یاب ہو چکے ہیں، اور عرب جو ہے اب ان کے اوپر بیعت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو دجال ان سے کہتا ہے کہ یہی ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد مجھے رہائی مل جائے گی کہ میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ واقعہ پورا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ جی میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کرتا تھا، اور اب ایک یہ آنکھ کو دیکھا واقعہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے ڈسکس کیا۔ تمیم داری جو کہ ایک عیسائی تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ میں دجال سے ملاقات کر کر آیا ہوں۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دجال کوئی ایک سسٹم کا نام نہیں ہے، نہ کوئی کسی ٹیکنالوجی کا نام ہے، وہ ایک جزیرے پہ بند ہے کہ جہاں پر ایک مخلوق ایسی تھی کہ جو جانور نما مخلوق تھی۔ ہم نے پیچھے جو ڈسکس کیا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام کچھ ایسی جزیرے پہ کچھ ایسی جگہوں پر پہنچے تھے کہ جہاں پر ان کو کچھ ایسے لوگ ملے تھے جو ان کی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، جہاں پر یاجوج ماجوج کا جو ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا کہ یاجوج ماجوج وہاں پر تھے، لیکن جو وہاں کے لوگ تھے وہ کچھ بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور وہ اس سرزمین پر جہاں پر یاجوج ماجوج تھے وہ وہاں پر فساد پھیلاتے تھے۔ اچھا اب یہ جو دجال ہے اگر یہ انسان ہے تو اس کی تو ایک عمر کی لمٹ ہے، ظاہر سی بات ہے 50 60 سال یا 70 سال تک جیے گا پھر مر جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے بھی موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی بھی ہے کہ دجال آئے گا، اور اس کے ساتھ 70,000 تقریباً جو کالے کلر کی پوشاک اوڑے ہوں گے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے، اور جن میں عورتوں کی ایک کثیر تعداد ہوگی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دجال ہے اس کی عمر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے وہ کم نہیں، اس کی عمر اسی طریقے سے زیادہ جیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک حد تک زندگی دی کہ بھائی میں تجھے دیتا ہوں مہلت، تو اسی طریقے سے دجال کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے۔ یا پھر ہم اس کو اس طریقے سے مانیں، اس طریقے سے سمجھیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کہف والوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹریول کروایا، دجال کے پاس بھی وہ پاور موجود ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کر سکے، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس نے 4-5 نشانیاں پوچھیں، جو معلومات کری، اس کو غیب کا علم تو نہیں تھا، تو اس نے یہ فیوچر کی نشانیاں کس طریقے سے پوچھیں کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ سارے کام جب کمپلیٹ ہو جائیں گے اور میرا ظہور ہو جائے گا۔
مجھے رہائی مل جائے گی، تو یہ تو غیب کی بات ہے، اس کے پاس یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ یقیناً وہ ٹائم ٹریول کر کے آگے بھی جا رہا تھا، وہ پیچھے بھی جا رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1400 سال پیچھے بھی موجود تھا، اور اس نے بھی قیامت کے قریب بھی آنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ دجال کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے جو دن ہوں گے وہ اس کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا 1 دن 1 سال کے برابر ہو؟ لازمی سی بات ہے کہ وہ ٹائم ٹریول اس وقت بھی کرے گا، یعنی ان فیوچر وہ ٹائم ٹریول کرے گا، ٹائم کو وہ روک دے گا، جب ہی اس کا جو 1 دن ہے وہ 1 سال کے برابر، اور 1 مہینہ اس کا 1 دن اس کا 1 مہینے کے برابر، اور اگلا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر کا ہوگا، اور باقی کے دن جو ہے اس کے وہ عام روٹین کے دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ کس طریقے سے ایک چیز پاسبل ہے کہ ایک انسان کو اتنا ٹائم ٹریول مل جائے؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے دور میں، کہ جب ادریس علیہ السلام کا دور تھا۔ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا ہیں، وہ ان کے دادا ہیں، اور اس دور میں جو ٹائم ٹریول تھا، اور جو ان کی جو ذوالقرنین علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دروازے دیے تھے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا نا کہ ہم نے ان کو تمام سامان مہیا کیا تھا، اقتدار ان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ سامان جو تھا بیسیکلی وہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبور دیا تھا، جس کے اوپر سے انہوں نے وہ، میں اگر کہوں تو آپ لوگ میری بات کو برا نہ مانیں، کیونکہ میں ایک اس طریقے کی بات کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مائنڈ کو کھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا معجزہ دیا تھا، آپ اس کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر ایمان کس طریقے سے رکھتے ہیں کہ رات کے ایک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمین اور آسمان کی سیر کری، جنت اور جہنم کی سیر کری، اللہ تعالیٰ نے ان کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، اس کے بعد جب وہ اپنے گھر پہ واپس آتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کا بستر جو ہے گرم ہوتا ہے، کنڈی ہل رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ایک ٹائم ٹریول ہے۔ وہ ٹائم ٹریول کس طریقے سے ہوا؟ وہ ٹائم ٹریول بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، ان کو فیوچر دکھایا، پھر ان کو پاس میں لے کر آیا۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں سورہ کہف کے اندر جیسے ہمیں دکھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار والوں کو جو ٹائم ٹریول کروایا تھا، اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ دیا۔ جب تک ہم اپنے دماغ کو اتنا وسیع نہ کریں کہ ہم ٹائم ٹریول کو، بلیک ہولز کو، سائنس جو چیزیں آج ہمیں بتاتی ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر سکیں، تو پھر ہم لوگ آگے ان چیزوں کو آسانی سے سمجھ نہیں سکیں گے، ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی۔ تو ہمیں اپنا دماغ تھوڑا سا کھولنا پڑے گا اس چیز کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ٹیکنالوجی اس دور کے اندر، سائنس تو ابھی اس کا 1% یا 2% ہی سمجھ سکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت وسیع، اس کی پاور بہت زیادہ ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ وہ تو خالق ہے، وہ تو رب ہے، اور ہم مخلوق ہے اس کی۔ ایک مخلوق اپنے خالق کی پاورز کو نہیں سمجھ سکتی، نہ ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا پاورفل کہ ہم اس کی پاورز کو سمجھ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ہمیں یہ چیزیں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پہاڑی کی طرف بیٹھے تھے اور ہم نے تھوڑا سا آرام کیا تھا، تو وہیں پر ہی وہ مچھلی، یعنی ہمارا جو کھانا تھا جو کہ مردہ کنڈیشن میں تھا، وہ زندہ ہو کر واپس پانی میں سرنگ بناتا ہوا چلا گیا۔ قرآن شریف کے اندر الفاظ ہیں باقاعدہ کہ وہ مچھلی نے پانی میں سرنگ بنائی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو پورٹل کھلتے ہیں، جس طریقے سے مارول موویز کے اندر یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے پاس بھی یہی چیزیں ہیں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں جس کو دیکھ کر وہ ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ابھی اتنی پاور نہیں ہو سکی کہ وہ بلیک ہولز یا پورٹلز کو کنٹرول کر سکیں۔ لیکن ان کو اس چیز کی نالج ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی پورٹلز کا، بلیک ہولز کا اور اسپیس ٹریولنگ کا سارا اس میں موجود ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو یہودیوں نے 3 سوال پوچھے وہ ٹائم ٹریول کے حساب سے ہی کیوں تھے؟ کہف کا واقعہ ٹائم ٹریول ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ پورا ٹائم ٹریول ہے، پورا اسپیس کے اندر جو ان کا مشنز ہیں، جو انہوں نے اسپیس میں مشنز کیے، ایک زمین سے دوسری زمین، یعنی ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر، ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹس پر وہ گئے اور انہوں نے لوگوں کے مسئلے حل کیے۔ یہ لوگوں کا نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسری مخلوقات تھیں
لیکن ذوالقرنین علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن شریف میں کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی پاور صرف اس زمین تک محیط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوری اس کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اور اس نے اس پوری کائنات میں اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں بتاتے ہیں قرآن شریف میں تاکہ سمجھنے والے ان چیزوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ اس زمین جیسے اور سیارے جو اس کائنات میں موجود ہیں وہاں پر بھی وہ مخلوقات موجود ہیں۔ اب جس طریقے سے یہ دجال کے بارے میں جو ذکر ہمیں ملتا ہے، کیا آپ اس چیز کو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس زمین پہ موجود ہے؟ اگر موجود ہوتا ہے اس زمین پر تو 1400 سال پہلے اگر کوئی انسان بھٹکا اور وہاں تک پہنچا تو 1400 سالوں میں بھی کافی انسان اتنے ترقی کر چکا، ہزاروں لوگوں نے ٹریول کیا، سمندر پہ سفر کرتے رہے۔ پہلے جو انسان تو ان کی پاپولیشن اگر پاسبل ہوا تو 2 ارب کے قریب ہوگی، ابھی 7.5 ارب انسان موجود ہیں اس دھرتی پر، اور تقریباً جو پہلے لوگ سفر کرتے تھے اس سے 20 گنا زیادہ ہی سفر اب کرتے ہیں۔ تجارت کا کام ہو رہا ہے، لوگ سمندر کا سفر استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس ڈرونز ہیں، آپ کے پاس سیٹلائٹس ہیں، آپ کو ہر طریقے سے اس چیز کا پتہ چل سکتا ہے۔ آپ اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے بعد بھی دجال کا اور اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے بعد بھی آپ ذوالقرنین کی وہ دیوار جنہوں نے یاجوج ماجوج کو روکا پتہ نہیں لگا سکتے، یعنی وہ چیزیں اس زمین پر موجود نہیں ہیں۔ اب ہم جب سورہ کہف کے اندر کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو غار کے اندر سلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس میں سے کچھ پوچھیں گے کچھ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے ان کی تعداد 5 تھی، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ ان کی تعداد 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ ٹائم ٹریول کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محدود رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ غیب رکھا کہ اگر انسانوں کو یہ غیب پتہ چلے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے ٹائم ٹریول شروع کر دیں گے، جو کہ غار سے شروع ہوگا۔ اچھا، غار جو ہے وہ ایک پہاڑ میں موجود ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن شریف کے اندر بہت سی جگہ پر ہمیں غار کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے کہا، ان کی قوم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو جو اونٹنی پہاڑ سے نکلتے ہی بچہ پیدا کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پہاڑ کے اندر وہ اونٹنی کہاں سے آ گئی؟ یقیناً اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کھولا جہاں سے وہ اونٹنی آئی، جو ہمیں تو سننے کو ملتا ہے کہ وہ جنت کی اونٹنی تھی۔ تو پہاڑ کے اندر پورٹل کھلا، پہاڑ کے اندر سورہ کہف کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے پہاڑ کی غار میں جا کر ٹائم ٹریول کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پہاڑ کے اندر، یعنی جو غار میں وہ عبادت کرتی تھی، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پہاڑ کے اندر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا، جو کہ بیت المقدس کے اندر وہ پہاڑی موجود ہے، جو کہ گولڈن ڈوم کے اندر ہے وہ پہاڑی۔ قیامت کے قریب جو ایک جانور زمین سے نمودار ہوگا وہ بھی ایک پہاڑی سے نکلے گا، جو کہ نکل کر انسانوں کو کہے گا کہ ہائے تمہاری قسمت کہ تمہارے اوپر معافی کے سارے راستے بند ہو گئے اور تمہاری بدقسمتی شروع ہو گئی۔ وہ بھی ایک پہاڑی سے نکلے گا۔ پہاڑی کے ہی ہمیں بہت سے سارے واقعات قرآن شریف سے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو ایک دروازہ بنایا، جس کی دروازہ ہمیں ٹائم ٹریول کا ایک دروازہ بنایا، دوسرے جگہوں پہ جانے کے لیے ہمیں دروازے جو ملتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کے اندر اس کے سوراخ رکھے۔ لیکن یہ سوراخ ہمیں جب ہی ملیں گے کہ جب ہم اپنے قرآن کے اوپر اسٹڈی کریں گے، اس کے اوپر ہم سوچ وچار کریں گے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چابیاں چھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار جگہوں پہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہمارے لیے سکون راحت رکھی ہے کہ ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون بھی ملتا ہے، سنتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، ہماری باڈی بھی ریلیکس ہوتی ہے، کیونکہ یہ روح کی غذا ہے۔ لیکن یہ صرف روح کی غذا نہیں ہے، اس سے ہمیں دنیا بھی ملے گی اور اس سے ہمیں آخرت بھی ملے گی اگر ہم نے اس کے اوپر تحقیق کری۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر پڑھیں اور اس کے اوپر اپنا دماغ وسیع کریں۔ ہم صرف یہ بات نہ کریں کہ جی یہ سائنس سے ٹکرا رہی ہے تو ہم قرآن کی چھوڑ دیں، سائنس میں نہیں آ رہی تو ہم اس چیز کو نہ مانیں۔ جس مسلمان نے معراج کے اوپر یقین کیا ہے، ظاہر سی بات ہے مسلمان وہی ہوگا جو معراج کے معجزے پہ یقین کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان کا معراج کے اوپر یقین ہے تو اس کا ٹائم ٹریول کے اوپر بھی یقین ہے۔
اس کا پورٹلز کے اوپر بھی یقین ہے کہ یہ دروازے یہاں سے آسمان پہ بھی کھلتے ہیں، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ بھی کھلتے ہیں، دوسرے سے تیسرے پہ بھی کھلتے ہیں۔ یہ دروازے رسول استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے فرشتوں کا آنا اور جانا وہ بھی دروازوں کے ذریعے آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاورز دی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پاورز دی تھی کہ وہ یہ دروازے استعمال کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ دروازہ دجال کو بھی پتہ ہے، کیونکہ جب وہ اس زمین کے اوپر آئے گا تو وہ دروازہ یہ کھلا رہنے دے گا، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج بھی زمین کے اوپر انٹر ہوں گے۔ اور یہ یاجوج ماجوج کا آنا اس طریقے کا ہوگا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لہروں کے ذریعے آئیں گے، جیسے لہر کی لہر چڑھ کر آتی ہے، ایک لہر کے اوپر دوسری لہر چڑھ کر آتی ہے، اسی طریقے سے یاجوج ماجوج بھی چڑھ کر آئیں گے، بلندیوں سے داخل ہوتے نظر آئیں گے۔ وہ بلندیوں سے داخل ہوتے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جبکہ ان کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے بند کیا تھا، تو وہ بلندیوں سے کیوں اترتے نظر آ رہے ہیں؟ قرآن تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے اترتے نظر آئیں گے، یعنی وہ بلندیاں جو ہیں، وہ دیوار جو ہے وہ ان بلندیوں کے بھی پیچھے ہے۔ اور وہ بلندیاں پھر کہاں ہیں؟ یقیناً وہ گلیکسی کے اندر ہے، ہمارے وہ اسپیس میں موجود ہیں۔ وہ جو بلندی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس زمین کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اگر زمین پر کوئی اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ بلندیوں سے پھیلانگتے ہوئے وہ آتے، اور وہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے کہ وہ اس کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ اس دیوار سے پھلانگ کر زمین پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جس دن انشاءاللہ کہہ دیں گے، وہ سوراخ جس کو وہ چاٹ کر تھوڑا تھوڑا بڑا کرتے ہیں، پھر وہ اگلے دن بند ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کے اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر وہ اگلے دن بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جس دن انہوں نے انشاءاللہ بول دیا کہ جی یہ دیوار کا سوراخ جو بڑا ہو جائے گا اور ہم اس کو پار کر جائیں گے، اسی دن وہ پار ہو جائے گا۔ بیسیکلی وہ دیوار نہیں ہے کہ جس کو واقعی وہ لوگ چاٹ رہے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ایک لوہے کو چاٹ کر اس پہ زنگ لگا کر اس کو کم کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس طریقے کی محنت کر رہے ہیں کہ ان کی پاورز بہت کم ہیں، ان کے پاس یہ پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ ان دروازوں کو استعمال کر سکیں۔ لیکن جب دجال وہ دروازے استعمال کرے گا اس زمین کے اوپر آنے کے لیے، تو وہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جس سے یاجوج ماجوج بھی اس زمین کے اوپر آئیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میری اس محنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہوں تو بے شک مجھ سے آپ کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔